السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ ایکچولی تو سپاروں کی ڈسٹریبیوشن بعد میں ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ حفاظ کرام نے کوشش کی کہ تراوی میں جیسے پڑھتے ہیں یا مکمل ایک مہینے میں کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہے۔ بٹ وی ہیو ٹو بی اویئر کہ سبجیکٹ چینج نہیں ہوتا کیونکہ چیپٹر چل رہا ہے، تو وہاں پہ بک کا ایکچولی کوئی اختتام نہیں ہوا، سیم کنٹینیوٹی ہے اور وہ آگے بھی چل رہی ہے۔ تو ہم 24ویں جز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں بات ہو رہی ہے ظلم کے حوالے سے، اور فمن ازلم، ازلم ظلم سے نکلا ہے، ازلم ظاہر ہے سپرلیٹو ڈگری میں یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ فمن ازلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن then who تو کون ازلم مور انجسٹ اور رانگ زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو کذب جس نے جھوٹ گھڑا علی اللہ اللہ پر he who lied upon or against Allah وَكَذَّبَ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سیم روٹ ہے مگر شد آ گئی کذب اور اس نے جھٹلایا کس چیز کو بالصدقی سچ کو اذ جاءہ جب وہ اس کے پاس آ گیا تھا الیسا کیا نہیں از ناٹ فی جہنم جہنم میں مثوا ٹھکانہ an abode للکافرین کافروں کے لیے۔ کذبہ اور کذبہ یہاں پر بات کی گئی ہے، اور آیت نمبر 32 میں دو گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، زیادہ دو طرح کے جھوٹ سمجھ لیں ان کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں کوئی جھوٹ بولنا، تو اور پھر سیکنڈری لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کوئی بات نہیں کہی، استغفر اللہ یہ کہنا کہ یہ قرآن میں ہے، یا جیسے ہم پریویس ادیان کے فالوورز کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آسمانی کتب میں ڈیوائن اسکرپچر میں ایڈیشنز کر لیتے تھے، وہ اس میں چیزوں کا اضافہ کر لیتے تھے، ایسی چیزیں جو کہ نازل نہیں ہوئی تھیں وحی میں ان کے اس وقت کے نبی یا رسول پر، اور اسکرپچر تو ظاہر ہے رسول ہی پر نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک تو یہ بتایا ہے علی اللہ، اب یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور انوینٹنگ لائز اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں پری ڈومیننٹ تو شرک ہوگا، یعنی سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ شرک ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی بنانا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا جس کی سند نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو۔ one is saying things without proof, forging lies, saying نعوذ باللہ that اللہ سبحانہ و تعالیٰ said them، جسے عربی میں خلاف الواقعہ کہا جاتا ہے، یعنی جو حقیقت سے ہٹ کر چیزیں ہیں۔ پہلی مثال جو ہمارے ذہن میں آتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not have a son, does not have a partner, does not have children،
یہ اللہ پر کتنا بڑا جھوٹ کھڑا گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے حوالے سے کوئی اگر جھوٹ ہو، مثلا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے. بہت اہم ہے اس میں یہ بھی، حلال اور حرام کے حوالے سے کسی چیز کو نعوذ باللہ حرام قرار دے دیا جائے جبکہ وہ حلال ہو، یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے. یا حرام چیز کو حلال کہا جائے یا حلال چیز کو حرام کہا جائے. either ways it's a big sin. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کی تو بات نہیں کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کے کہنے پہ کہا تھا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ التحریم میں کیا کہا تھا کہ آپ کسی چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کیا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل. ہم کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو یا مجھے شک ہو، اگر پتہ نہ ہو، تو پہلے تو یہ کہ بندہ خاموش رہے. اگر کافی حد تک پتہ ہے تو کہیں کہ مجھے لگتا ہے ایسے، مگر میں کنفرم کروں گی. لیکن جو بہت رینڈملی انسان کہہ دیتا ہے نا کہ یہ تو حرام ہے، یا سائملٹینیسلی بہت ضروری ہے یہ بھی سمجھنا کہ ہم کئی چیزیں ایکچولی بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں اب وہ گناہ لگتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ حلال ہے. اس کی تو اجازت ہمارا دین دیتا ہے. لوگوں نے ایسی سختیاں پھیلائی ہوئی ہیں، لوگ ایویں ہی سختی کرتے ہیں، ہاں ایکسٹریم کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی بات بول رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جتنا الحمدللہ قرآن کے علم میں کسی کا بھی ریئل معنیوں میں اضافہ ہوگا، وہ یہ بہت سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا کم سے کم. وہ جو ایک فیز ہوتا ہے نا، اچھا یہ کسی بھی بہت ڈیپ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، ایک بڑا آپ کا جذباتی قسم کا فیز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو رشتے کی حقیقت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کی اور قرب کی جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ دھیمے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اندر سے سٹرونگر ہیں کیونکہ آپ کو بات زیادہ سمجھ آ گئی ہے، پر آپ بہت بڑی باتیں، اور میں اس کی یہ بات مجھے پسند نہیں اور اس کا یہ ٹھیک نہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حلم آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو بڑی نعمت سمجھیں، اور اس ٹائم کے لیے ہم سب معافیاں مانگے جب ہم نے بہت جذباتی ہو کہ پتہ نہیں اللہ کے کس بندے کے بارے میں کیا باتیں بول دی ہوں. بیکاز وی ڈونٹ نو نا. جب آپ خود اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کلام اللہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. اچھا، مسوا جو یہاں پر لفظ بتایا گیا نا، ان کا انجام ایسی کسی جگہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں پر انسان ایک لمبے وقت کے لیے رہے. یہ صرف ٹھکانہ نہیں ہے کہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں and you just take you step down from the highway on an exit and you take a little rest and you have some water and you freshen up and you go ahead. مسوا لمبے وقت کے لیے رہنے والی جگہ ہے. جن دو گناہوں کا یہاں پر ذکر ہے، دو طرح کے جھوٹ کا، ایک تو اللہ کے خلاف کوئی ایسا جھوٹ جو حقیقت سے دور ہو، دوسرا ریجیکشن یعنی کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا، جھٹلانا. تو دو طرح کے کذب کا یہاں پر ذکر آیا ہے. 32 اور 33 میں دو ڈیفرنٹ کیریکٹرز ہیں اور ان کو کمپیئر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ظالم ہے. اچھا، اظلم، ظالم میم، اور اظلم میں کے معنی ہوتی ہیں اندھیرے کے. کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے من الظلمات الی النور. ہم ہر دفعہ یہ مارول کرتے ہیں کہ ظلمات جمع کے صیغے میں ہے، نور واحد کے صیغے میں. بہت سارے اندھیرے ہیں اور نور ایک ہی ہے. بہت ساری آوازیں پڑ رہی ہوں اور پھر وہ ایک شخص ہے جسے صرف ایک آواز بلا رہی ہے. بہت ساری لائٹیں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، مگر وہ لائٹیں تھوڑی دیر میں بجھ جاتی ہیں. اور پھر ایک نور ہے جو اپنی راہ کی طرف بلاتا ہے، ایک الصراط المستقیم ہے جو اپنی راہ کی طرف بلاتی ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے، اس کی طرف جانا. تو جھٹلانے کے معنی میں بھی یہاں پر ہے. اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، چیز کو ہم صحیح جگہ پہ رکھ نہیں پاتے. We don't know where we are stepping. If it's pitch dark, we don't know what's happening. Inventing lies about Allah subhanahu wa ta'ala, and then also angels, prophets of Allah, books of Allah. پھر کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا
کے حکم نہیں ہے. اچھا احتیاط میں اور آپ پریکٹیکلی اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ جو کذب علی اللہ ہے، ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے؟ یہ تو ظاہر کفار کی بات ہو رہی ہے. دیز ور دا پیپل آف مکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو جھٹلا رہے تھے. میں اور آپ تدبر کر رہے ہیں تو میں اور آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا باتیں نہیں کہنی ہیں یا کہاں ہمیں احتیاط کرنا ہے؟ جی فائزہ. آج کے دور میں بہت کامن ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا میں. تو جب تک کوئی ریفرنس نہ ہو ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں کیونکہ تصدیق کیے بغیر. 100% جزاک اللہ خیرن. سوشل میڈیا کے علاوہ بھی جیسے ہم کسی چیز کو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں آیت اور وہ حدیث ہوتی ہے. اچھا کئی دفعہ وہ حدیث بھی نہیں ہوتی، وہ کسی عالم کی یا سلف صالحین میں سے کسی کی یا صحابہ میں سے کسی کی کوٹیشن ہوتی ہے، تو ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ قرآن میں ہے. You have to be very, very, very careful. ضرور ایسی مثالیں ذہن میں لائیے گا کہ ہم unless ہمیں 100% پتا ہو، یہ اللہ کا فیصلہ نا کس کو جنت میں. اب ہم کسی کوئی دنیا سے جائے تو ہم کہتے ہیں جنتی ہے. ابھی تو قیامت ہوئی بھی نہیں، ابھی تو برزخ کا ٹائم ہے، ابھی فیصلے کا ٹائم ہوگا. ہماری اللہ سے امید ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے، پر ہم یہ فیصلہ نہیں صادر کر سکتے. سو دیر آر تھنگز ان وچ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اچھا الصدق کے حوالے سے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں، والذی، اور وہ جو. اب یہاں پر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو جاء بالصدقی، آیا یا لایا، الصدق یعنی سچائی کو، حق. and the one who comes with the truth وصدق به، and the one who confirms it، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں وہ تقوی والے ہیں. they are the ones who are the God fearing ones, who are the اللہ کانشیس ones. اب اس کی دو تین طرح سے تفسیر کی گئی ہے. پہلا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ہیں اور وہ حق لے کر آئے. خاص طور پر تفاسیر میں کیونکہ ان کا لقب بھی تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے، پر پھر دیگر صحابہ بھی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، the ones who were there with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and confirmed it. قیامت تک جتنے مؤمنین ہیں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں لکھ لے، وہ سب وصدق بہ میں شامل ہیں. اچھا جی، پھر دوسرا ایک جو تفسیر اس کی گئی ہے کہ والذی سے مراد جبریل علیہ السلام. He is the one who brought the message, the truth, وصدق بہ، and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the one جنہوں نے جبریل علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی پر یقین کیا. اور بڑی خوبصورت بات ہے، اگین اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے. والذی جاء بالصدق میں قیامت تک ہر وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، کچھ تفاسیر کے مطابق ایٹ اے لارجر براڈر لیول، جو اللہ کے کلام کی دعوت دیتا ہے قیامت تک. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسی سچ کو آگے پروموٹ کر رہا ہے یا اس کو پھیلا رہا ہے، اس کا دعویٰ آگے دے رہا ہے. اور جو بھی اس کی بات پر یعنی اللہ کے کلام پر جو کسی داعی کے تھرو سے ملی ہے ایمان لاتا ہے تو وہ وصدق بہ میں شامل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں اسمالر سرکل سے پھر وہ سرکل بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. پر ہم دوبارہ ان دو آیات کو دیکھتے ہوئے یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ دین کے حوالے سے لوز ٹاک کرنا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اسپیسیفک چیزیں دی ہیں اور ان کے اوپر ہی ہمیں چلنا ہے. رب تعالیٰ جس طرف بلائیں، جو ایگزیکٹ بات کریں. جب ہم اللہ کے کلام کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، we have to be extremely careful. اسی لیے مبالغہ، ایگزیجریشن، دیکھیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ صدق کہتے کہتے بندے کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم اتنا بہہ جاتے ہیں کہ ہم کچھ ایگزیجریٹڈ باتیں کر جاتے ہیں. بدعات میں سے بہت ساریوں کا تعلق اسی سے ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لیکن اس لٹریچر میں یا لیرکس میں یا بہت ساری چیزوں میں ہم کچھ ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں جو بالکل
صحیح راستے پر نہیں ہمیں لے جاتی ہیں اور ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ سچائی کے حوالے سے یہ حدیث میرے سامنے ہے، اور تصدیق کا کتنا بڑا اجر ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، یعنی اپنی امت کو جنت میں داخل کرنے کی یا اہل جنت کے درجات کی ترقی کی سفارش سب سے پہلے میں کروں گا۔ So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will be the first to do intercession۔ انبیاء میں سے جتنی تصدیق میری کی گئی ہے اتنی کسی کی نہیں کی گئی۔ How beautiful is it! Now we understand Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ So the sheer numbers of Muslims، سبحان اللہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی میری تصدیق کی گئی کسی کی نہیں کی گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء میں سے ایسے بھی گزرے ہیں جن کی تصدیق صرف ایک مرد نے کی ہے، یعنی there were prophets of Allah جن کے اوپر صرف ایک شخص ایمان لایا۔ there were also prophets of Allah by the way جن کے اوپر ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ تو تصدیق کرنے کا اجر بہت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے حوالے سے بات کی، اور اعلیٰ مقام بتایا گیا ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی تصدیق کرنے والوں کا آخرت کے دن بھی بہت اعلیٰ مقام ہوگا۔ متقون کی یہاں پر بات کی گئی ہے، ایک تو وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اولئک هم المتقون، یعنی جو لوگ تقوی والے ہیں جنہوں نے خود کو گناہوں سے بچایا، اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بچائے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ متقون ہیں جن کو پروٹیکٹ کیا گیا، the ones who will be saved، آخرت میں جو بچ جائیں گے، جو بچا لیے جائیں گے۔ وہ کتنا خوبصورت ہے کہ دونوں طریقوں سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور دونوں ہی چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کی یہ بھی آتی ہے کہ سچائی جو لاتا ہے نا، سب سے پہلے تصدیق اسے خود بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کئی جگہ قرآن میں کہ آئی ایم اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو وہ لائے بھی ہیں حق، اور انہوں نے خود اس حق کی تصدیق بھی سب سے پہلے کی ہے نا، جو وہ والا معنی ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس حق لائے۔ That also tells us that if we have to pass on the message, we will also have to believe in it ourselves۔ ہم اگر خود نہیں سمجھیں گے اس بات کو اور خود نہیں جانیں گے تو ہم اس کو آگے بھی اس کنوکشن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پہنچا نہیں سکتے۔ اب آپ دونوں کرداروں کو کمپیئر کیجئے، ایک ہے ازلم اور ایک ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور تقوی والا ہے، دونوں کیریکٹرز کا کمپیریزن ہے۔ سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہوگا، اور انبیاء کی تصدیق میں کیا کیا چیز شامل ہو جاتی ہے؟ اگر میں اور آپ کہتے ہیں that we have to verify or confirm or support what the Prophet of Allah brought، انبیاء کی تصدیق کس طرح سے ہوتی ہے؟ فوزیہ بتائیے۔ جی، ان کی بات پر یقین کرنا اور پھر آگے پہنچانا اور عمل کرنا۔ شاباش، آپ نے تینوں باتیں بولی ہیں۔ ہمارے لیے سپوز ویریفائی ہو گیا، وی آر لرننگ اباؤٹ them and their lives from the قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، قرآن نے ویریفائی کر دیا ہے، قرآن نے بتا دیا، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تصدیق کی، میں ایمان لے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے کلام اللہ۔ آگے کیا ہے؟ تصدیق کس کس طرح سے ہوتی ہے؟ جی رضا؟ جتنا زیادہ میں فالو کروں گی سنہ کو اتنے زیادہ تصدیق ہوگی۔ پڑھ کے قرآن اور سنہ کو پڑھنا سب سے زیادہ، جو پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا سب سے زیادہ۔ دیکھیں، اگر صرف ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے ٹیکنیکلی آفیشلی تو تصدیق کر دی۔ یہاں پر صدق کا، تصدیق کا اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں۔ آخرت میں، قیامت میں وہ لوگ جو حق کے ساتھ آئے، عمل سے بھی تصدیق کی،
یہ پورا ایک پروسیس ہے اور ایک جرنی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہی لوگ تقوی والے ہیں، کیونکہ تقوی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اللہ کانشیس ہیں. آپ اللہ کانشیس ہیں تو آپ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور جا رہے ہیں، اور آپ اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے. اچھا جی، آپ دیکھیں جو لفظ کفرہ ہے نا، کیونکہ پیچھے للکافرین کی بات آئی، کفرہ لٹرلی مینز کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا ڈھک دینا. ایک چیز استعمال ہوتی ہے جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کافور. اور کافور بیسکلی اسی روٹ سے ہے، اور وہ ایک اتنی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے کہ وہ کوئی انوانٹیڈ باڈی اوڈرز ہوں یا کوئی اسمیل ہو ایسی اس وقت باڈی میں سے، تو اس کو وہ کور اپ کر دیتا ہے، وہ اتنا اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.